کے لیے، ان کی کیپیبلٹی میں اضافے کے لیے تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کیا. اور اس دفعہ لاسٹ ٹائم ہم نے 7 اسٹیشنز کے اوپر پاکستان بھر میں 16 ٹریننگس کا انعقاد کیا. اور اس کا جو فیڈ بیک تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ ہمیں پریس کلبس کے صدور میں اور پاکستان کی میڈیا سے وابستہ آرگنائزیشنس ہیں نیشنل لیول، انہوں نے ہمیں اپریسیشن کے خطوط لکھے اور یہ کہا کہ میں منسٹر سے یہ ریکویسٹ کی گورنمنٹ سے کی کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو کرنا ہے، بیکاز ہم سارے جب تک نئی چیزوں سے اپڈیٹ نہیں ہوتے یا اپنے آپ کو اٹونم نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہماری ڈیڈنڈنسی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے. ایک دور تھا جب اس دور میں ہم نے اسکول جانا شروع کیا تو تختی اور سلیٹ کا دور تھا، تو کچھ خطی کو بڑی اہمیت حاصل تھی. یونیورسٹی تک جب ہم لوگ یونیورسٹی میں تھے کمپیوٹر کے حوالے سے بزنس آنا شروع کیا. مگر ایک جنریشن جو اب ہے اس وقت وہ لیپ ٹاپ اینڈ ٹیبس کے ساتھ پڑی ہوئی ہے. تو ٹیبس ان کے ساتھ وہ کھیل بھی رہے ہوں، ایون فیڈنگ بیبیز جو ہے وہ ٹیبس کے بغیر وہ بھی رہے ہیں. تو جب ٹریڈیشنل میڈیا تھا، اور سر آپ کا تو ماشاء اللہ 20 سال اتنا تجربہ ہے شعبے میں، آپ نے بڑی کلاس کی تیاری میں کافی مقامات سے گزرے ہیں، کافی پروسیسز سے گزرے ہیں، فیضان سے پہنچے. یہ جو ایولیوشن ہے یہ ایک نیچر کا حصہ ہے، قدرت کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، نہ کہ فطرت نے یا قدرت نے ہمارے ساتھ اٹونے ہونا ہے. تو اس چینجنگ سینیریو کے ساتھ ہمانگ ہونے کے لیے ہم نے اپنی لرننگ کے لیے بھی، اور جو ہمارے نیو انٹرنٹ ہیں پریس کلب کی معاملت کے ساتھ ہم 7 اسٹیشنز کے اوپر ان سے لسٹنگ لی اور ان کی ٹریننگس، یہ دوسرا فیز ہے اس کا. اور اس وقت 7 اسٹیشنز کے اوپر ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، 7 ٹریننگس کا، جس میں اسلام آباد بھی ایک حصہ ہے. اور آج اس کا دوسرا دن. پہلے دن میں سے ہم نے بہت ہی اچھا سیشن رہا، حاضری بھی کافی معقول تھی. اور اس میں میم سیکرٹری جو تھی شہیدہ شاہد، انہوں نے اس کو اناگوریٹ کیا. اس کے بعد اعزاز سید صاحب جو تھے فرسٹ لیکچر انہوں نے دیا، اینڈ دیٹ واز آلسو ویری انٹریکٹیو اینڈ کوائٹ یوزفل. اور لنچ بریک کے بعد پھر سید طلعت حسین صاحب نے انہوں نے بھی ہماری بس قبول کیا. انہوں نے جو فیک نیوز کے حوالے سے اور نیوز اتھینٹسٹی کے حوالے سے اپنے تجربے کی بنیاد پر جو چیزیں ہمیں بتائیں، بلیو ٹو می وہ دیٹ واز اے گریٹ لرننگ فار آل آف اس. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج دوسرا دن ہے اور ہم نے آپ کو اجازت دی ہے. میں حسن صاحب، ویسے تو حسن خان صاحب کی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے چلے آ رہے ہوں گے. حسن خان صاحب he is having a 30 years long practical journalistic experience. Sir نے Frontier Post, The News اور مختلف جو مین اسٹریم کے اخبارات ہیں وہاں تک اپنے سفر کا آغاز کیا، ڈفرینٹ پوزیشنس پہ رہے. سر آج کل ڈائریکٹر ہیں خیبر ٹی وی کے، اس کے علاوہ الاخبار خیبر اینڈ K2 اس کے گروپ ایڈیٹر بھی ہیں. سر ہیز اے واسٹ ایکسپیرینس ان دا فیلڈ آف سیکورٹی اینڈ اسٹریٹجک ایشوز پارٹیکولرلی ریلیٹڈ ٹو دا پاکستان ٹرائبل ایریاز، افغانستان اینڈ پاکستان ویسٹ آف ریجن. سر از اے renowned security analyst. Sir, I again warmly welcome you and I'll request you to come on the podium and enlighten us with your vast experience and knowledge regarding today's topic, fake news and tools to counter fake news and anti-state propaganda. I welcome you, sir.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साहब, थैंक यू वेरी मच, का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए कि you provided me the opportunity to interact with my colleagues। और आपने इनिशियली थोड़ा सा गिला भी किया लेट आने के, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं मेरी वजह से मेरे कोलीग्स को मेरे ख्याल में कहना देने की कोशिश की गई कि आई वॉज एट टाइम एंड दे वर नॉट। लेकिन खैर ये इस्लामाबाद की है अनफॉर्चुनेटली, या फॉर्चुनेटली से नहीं कह सकता हूँ कि मैं एक बेसिकली आई बिलोंग टू अ विलेज, तो ये गाँव के बाद आदतें जो होती है वो अच्छी होती है, और दैट इज़ कि आपने सुबह जल्दी उठना है, अगर नहीं उठोगे तो कोई बड़ा आके लात मार सकता है या वो कर सकते हैं। तो दैट्स ओनली गुड आई विल से कैरेक्टर विच आई एम कैरिंग अराउंड। या इसी जो अपने इंफॉर्मेशन सेंटर है, मेरे ख्याल में लेट मी फर्स्ट अप्रिशिएट कि ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छी, इट्स रियली गुड इनिशिएटिव, क्योंकि यूजुअली यही काम होते थे हमारी प्राइवेट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट इंटरनेशनल पार्टनर्स की मदद से वो करते थे। लेकिन ये अच्छा है कि पाकिस्तान प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये खुद स्पेयर हेड कर रही है इस इंटरैक्टिव में। आई विल नॉट कॉल इट अ कल्चर लेक्चर, we will keep it interactive and definitely I will try to learn from my colleagues also। ये इंग्लिश उर्दू कर देते हैं ना, नॉट नेसेसरली इन इंग्लिश, जरूरी तो नहीं है कि इंग्लिश में आना ठीक है कुछ। वैसे मैंने काफ़ी तैयारी की थी कि मैं समझा कि शायद आप लोग कोई स्टूडेंट्स होंगे या, तो मैंने उसी हवाले से थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर किया था। लेकिन देखिए टेलिंग द जर्नलिस्ट कुलीग की इंफॉर्मेशन कितनी अहम है और हाउ इम्पोर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन, और इस वक्त पाकिस्तान जो है किन चैलेंजेस से पाकिस्तान का सामना है। एंड आई थिंक डेफिनेटली जब हम कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन एक ऐसी वेपन है कि इसमें विदाउट लेटिंग अ नेशन ब्लीड, कोई गोली या मिसाइल्स वगैरह का इस्तेमाल किए बगैर आप उसको बड़ी स्ट्रिक्टली जो है उस पूरी कौम को यू कैन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसमें बुनियादी चीज़ जो होती है इंफॉर्मेशन की, अगर आप लोगों ने एक ड्रामा रिसेंटली चला था अर्तुगरुल गाजी, ये टर्किश एक हिस्टोरिकल टाइप की एक सीरीज थी, उसमें अगर आप थीम देखें, मैंने आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड, तो जब आप कोविड से सफर होते हो तो आइसोलेशन में चले जाते हैं, तो उस दौरान मैंने तकरीबन उनकी जल्दी जल्दी जिस तरह उसमें जो मैंने बुनियादी चीज़ जो गैदर की कि द मोर इंफॉर्मेशन यू हैव द मोर पावरफुल यू आर, और स्पेशली अपोनेंट्स के बारे में। अभी आप देखें हमारी इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के फॉल्ट लाइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसको एडिक्वेटली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हम जब ये यूजुअली जब हम इंटरव्यू करते हैं स्पेशली किसी पॉलिटिकल लीडर्स का, तो हमारी एक टारगेट होती है कि इसको आप जो है ना इसकी फीट के नीचे से जो रखे उसको खींचे, उसको इम्बैलेंस करें। जब एक बंदा इम्बैलेंस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ही से समथिंग एंड वी हैव, अगर आप मैं कह दूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो बड़ा कहा जाता है कि यार बहुत श्रूड है और बड़ा कैलकुलेटेड है, और ये बिलीव में इसके साथ मेरा एक इशू था और मैंने यही टूल्स अप्लाई किए और उसने प्रोग्राम में गाली दी, जिसको हम गाली कहते हैं, लिटरली गाली, जो बाद में मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि यार हसन इसको एडिट करे, 2-3 जगहों से गए कि यार इसको एडिट करे, इसको एडिट करे। हमारे यहाँ हुआ क्या है, इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी फॉल्ट लाइन है वो एथनिक है, वो सेक्टेरियन है, वो रिलीजियस है, वो पॉलिटिकल है, वो जियोग्राफिकल है, वो सारों को जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से, क्योंकि इंफॉर्मेशन वार में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप टारगेट जो है, एक तो आप टारगेट के इमोशंस के साथ खेलते हैं लेकिन अ वेरी अनइमोशनल वे,
مطلب یہ کہ آپ ان کی ایموشنس کو ایکسپلائٹ کرتے, ان کی جو ویکنیسز ہے ان کو ایکسپلائٹ کرتے, لیکن ان اے ویری ان ایموشنل وے, دا وے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے. تو ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں اس وقت کچھ باتوں کو تھوڑا سا اوپن رکھیں گے, کیونکہ آج یو آر ویری مچ اویئر کہ ہمارے ہاں بھی اس وقت کچھ نہیں رہا ہے ان ٹرو سینس. اسپیشلی ڈیفینیٹلی ایز بھٹو صاحب نے کہا کہ ول مور فوکس آن دا ناردرن پارٹ آف پاکستان. ناردرن مین اکراس دا انڈس آپ سمجھ لیں, یا بلوچستان یا ہمارا جو, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اینڈ دا مور نالج آئی ہیو ڈیفینیٹلی آف دیٹ ریجن. تو ایک نیچرل ہوتا ہے کہ آئی ول کیری ٹو مائی اون پچ, جہاں پہ جا کے آپ لوگوں کے ساتھ ہم کوشش میری ہوگی کہ وہ پلے کرے کہ اس ریجن کو جو ہے اس وقت جس سچویشن کا سامنا ہے اور ملٹیپل اٹیکس کا, تو آپ وہ جو پاکستان آپ کو شاید اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے, شاید لاہور میں نظر آ رہا ہو, یا ٹوباٹیک سنگھ, ساہیوال, بہاولپور, یا مے بی سم ویئر کراچی, حیدرآباد میں, دیٹ پاکستان از ناٹ دیئر. ابھی ہوا کیا ہے, دا فرسٹ تھنگ جو آپ کا جو اپنے ملک پہ, اپنے ریاست پہ جو ٹرسٹ ہے یا جو رشتہ ہے, جو لنک ہے, اس کو کاٹ دیا گیا ہے. کس طریقے سے کاٹ دیا گیا؟ ابھی پاکستان کے بارے میں آپ دیکھیں, اس ریجن میں دا اونلی کنٹری جہاں پہ یہ وکٹم بھی ہے اور ایگریسر بھی ہے. پاکستان کے بارے میں جنرلی جب کوئی بات کہتے ہیں کہ اٹ از اے ٹیرر اسپانسر کنٹری, پہلی بات جب آ جاتی ہے انفارچونیٹلی اٹ از اے ٹیرر اسپانسر کنٹری. It is a rentier state, available on rent for anybody who is ready to fight a war against any other. یہ rentier state, یہ fundamentalist, extremist, یہ اس ملک میں جو ہے نا عورتوں کے حقوق کا, دیکھیں مختلف لوگوں کے لیے مختلف نریٹو. جو ویسٹ ہے, جو یو ایس ہے, جو ڈیولپ ورلڈ ہے, وہاں پہ ہمیں کہ یار اس ملک میں خواتین کے ساتھ, یہ ملک ہے نا ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہے, اس ملک میں مائنارٹیز کے ساتھ, اس ملک میں چلڈرن رائٹس کے ساتھ, وہاں پہ ہماری امیج یہی ہے. اس ملک کے ساتھ نیوکلیئر ہے لیکن یہ انسٹیبل ہے, ان کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں آر ناٹ سیکیور. یہ بیانیہ, یہ جو جو بیان کیے گئے ہیں, ساتھ ساتھ ہمارے ہاں وہاں پہ کہ پاکستان از اے سلیو کنٹری, اور یہ بہت ریپیٹڈلی کہا جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے, لیکن عمران خان کی جو سکسیس ہے اگینسٹ ہز اپوننٹ, اٹ از سیئنگ اے تھنگ ریپیٹڈلی, بار بار, وداؤٹ اینی بریک. آپ کہا کریں کہ یہ بندہ یہ ہے, یہ بندہ ہے. اینڈ ٹوڈے مینی پیپل بلیو دیٹ دا پولیٹیکل لیڈرشپ آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل دے آر کرپٹ, وہ چور ہے, یہ ہے, کیونکہ وہ خان صاحب اتنی بار بار. ہمارے ہاں بھی یہ ہوا کہ پاکستان کے بارے میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے ہمارے پہ, اور اس کے میں بتاؤں گا کہ ہوا یہ ایکسیپٹنس ہم نے کیوں کی کہ جی پاکستان جو ہے یہ تو انگریزوں کا پروجیکٹ ہے. اسپیشلی افغانستان سے جو انسلاٹ آ رہی ہے, ہم نے افغانستان کو بھی بڑا عجیب سا لیا ہے پاکستان میں, لیکن باتیں زیادہ ہوگی تو آئی ول کیپ مائی سیلف ٹو دا ٹاپک کہ یہ تو جی برٹش کا پروجیکٹ ہے, انگریزوں کا پروجیکٹ ہے. جب تک ان کے انٹرسٹ سرو کر رہے اٹ ول سرو, دی ڈے ول کم ان, کچھ ادھر جائے گا, کچھ ادھر جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان از اے پنجابی اسٹیٹ. ابھی یہ جو ہے اتنا ریپیٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہ پاکستان نہیں, یہ پنجاب ہے, اور پاکستان میں پشتونوں اور بلوچوں کو جو ہے وہ غلام بنایا گیا, غلام رکھا گیا. آپ اگر میرے فیس بک پہ چلے جائیں, میرے ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ آپ دیکھیں تو جتنے کمنٹس آتے ہیں وہ بالکل گالی ہوتی ہے, اور یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو پنجابیوں کا غلام. یہ گل خان ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, افغانستان میں 2 ٹرم یوز ہوتے ہیں, گل خان اینڈ گل مرجان. اینڈ گل خان واز اے ویری پاپولر نیم امانگ دا پشتونز. لیکن ابھی گل خان وہ بندہ ہے جو پنجاب کا غلام ہے. اور اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے میں نے ایک انٹرویو دیا تھا کابل میں بیک ان 2016 یا 2015, and that interviews was shared by millions of times. The reason is کہ میں نے کلیئر ہو کے کابل میں بیٹھ کے ان کو وہ باتیں کی. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو پختون کابل جاتے ہیں, جو
دیکھیں پنجابی تو ویسے افغانیوں کے بارے میں تھوڑا سا سمپیتھیٹک ہے یا ڈرا ہوا ہے، اس سینس کی بات نہیں کر رہا ہوں ڈرنے والی کی جو غیرت و بے غیرتی کی، لیکن میں پولیٹیکل سینس میں بات کر رہا ہوں. کیا ڈونٹ ڈینائی دم پنجابی از آلریڈی اپولوجیٹک ٹورڈ افغان کسی وجہ سے. میں پختون جو ہوں میں اسی لیے اپولوجیٹک ہوں کہ جب میں بات کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں یہ تو پنجاب کا غلام ہے. میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ تو پنجابی انٹرسٹ کی بات کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں. ابھی یہ چیزیں میرے جو ریاست کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو ساتھ ساتھ کر آ کے آرمی کے بعد دیکھیں ایک ریاست کو آپ کو انڈر کانفیڈنٹ کیا گیا. یو کانٹ ٹیک کانفیڈنس پرائڈ ان یور اون کنٹری کہ میں اپنے ملک پہ جو ہے وہ کس طرح بڑی اسٹیٹ تھی. آئی ہیو آلموسٹ آئی ول بی 50 نیکسٹ ایئر. 50 سال میں نے یہی سنا ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ ہمارے ریسورسز کو یہ کر، اور پاکستان نہیں پنجاب یہ ریسورسز کو لے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اسی طرح پاکستان جو ہے افغانیوں کے ساتھ افغانستان پہ میرا جو جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ یہ جو ریفیوجیز والا پروجیکٹ کیا اٹ واز آئی تھنک پاکستان اسی دن جو ہے نا جو زیادتی کی ہوئی ہے کہ millions of Afghan refugees floodgates were open and they were let come in. جو ہوا ہے وہ there is another story. اسی طرح میں نے آرمی کے بارے میں کیا، یہ تو ریاست، ابھی ریاستی انسٹیٹیوشنز کے بارے میں کیا بیانیہ ہے. آرمی کے بارے میں جرنلی اس وقت I think it's going difficult to operate for the military to operate in the troubled districts of Khyber Pakhtunkhwa. وہاں پہ ریپیٹیولی کہا جا رہا ہے وہ کہ جی یہ جو ہے نا یہ یوزرپر ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ جرنیل جو ہے نا یہ ہمارے ریسورسز پہ یہاں پہ چلغوزے کے باغات پہ قبضہ ہے، سوات میں ان کے منرل ریسورسز پہ قبضہ ہے، وہاں پہ ان کی زمینوں پہ قبضہ ہے. مطلب ہے کہ آپ کی آرمی کے بارے میں جو اوور رائڈنگ نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ the generals are corrupt, they are usurper, they are in KT not to fight against the terrorists. کل میں انفارمیشن لے رہا تھا، ایک بندہ ہی was here وزیرستان بنو سے آیا ہوا تھا. میں نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طالب اور فوجی ایک ہے. آج اس وقت پبلک پرسیپشن ہے کہ فوج اور طالب دا سیم ہے. ابھی دیکھیں اس انوائرمنٹ میں کہنا ملٹری آفیسرز اور سولجرز گو اینڈ فائٹ اگینسٹ دا ٹیررسٹ، تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فوج جو خیبر پختونخوا میں آئی ہوئی ہے، مئی ڈسٹرکٹس میں آئی ہوئی ہے، بلوچستان میں آئی ہوئی ہے، they are not here to fight against the terrorists or the enemies, they are here to reserve your resources. وہاں پہ چلغوزے پہ اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہو جاتے ہیں پھر ان کو بڑھا چڑھا کے پیش بھی کیا جاتا ہے. سوات وغیرہ میں ٹرائبل باجا اور مومن میں منرل ریسورسز پہ، کیونکہ وہاں پہ جو بھی ریلیز الاٹ ہوتی ہے فارچونیٹلی انفارچونیٹلی دیر از اے بریگیڈیئر، دیر از اے جنرل، دیر از اے کرنل بیہائنڈ اٹ، انفارچونیٹلی ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرح. ان کو پتہ ہے یار اگر یہ چیز مل سکتی ہے تو وائی ناٹ. ان چیزوں کو پھر بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. تو ابھی اوور رائڈنگ نیریٹو یہی ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں آپ کی فوج جو ہے it is not here to fight against the terrorists, it is here to get the natural resources of this province. ابھی دیکھیں پنجابی بھی آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ he is taking your resources. فوج کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ he is taking your resources. اب یہاں پہ آپ کا نیکسٹ ہے آپ کا پارلیمنٹ تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو پارلیمنٹ کو اس طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے جیسے اٹ از ناٹ این انسٹیٹیوشن جگہ ربر اسٹیمپ ہے جی، یہ ٹروتھ لیس ہے جی، کیونکہ آپ کے پولیٹیشین کرپٹ ہے جی، اور یہ جو ہے نیپوٹزم میں وہ کرتے ہیں. ان کا کام صرف اپنی ریسورس اپنے جو ویلتھ ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اسی طرح آپ کی جوڈیشری اور سونے پہ سہاگا دا لاسٹ تھنگس اسپیشلی وہاں پہ وہ ہماری میڈیا کے بارے میں جو کیا گیا اوور دا لاسٹ ڈیکیڈز اور 2 decades کہ ریپیٹڈلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح دیکھیں جرنلسٹ جج آپ کا کرپٹ، جرنیل جس طرح میں نے کہا آپ کا کرپٹ، سیاستدان کہا گیا کہ یہ کرپٹ. آخر میں جو بچا تھا وہ میڈیا تھا. میڈیا کے بارے میں اب آپ لوگ سوچیں کہ کیا پرسیپشن ہے. یعنی میڈیا والے تو سارے لفافہ جرنلسٹ ہیں، لفافہ دو تو یہ کام کریں گے، لفافہ نہ دو تو یہ کام نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ الائن ہے. مطلب ہے کہ کوئی اگر آپ دیکھیں اس طرح پرسوں خان صاحب یا اکثر آپ ہمارے جو سنیں گے کہ جی پلانا جرنلسٹ ملک چھوڑ کے چلا گیا. ابھی دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد اتنے جرنلسٹ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے.
whether they were journalists or not. Nobody is asking it. Whether they were genuine, they were pursuing a genuine profession, or they were propagating somebody. तो ये तो आपकी मीडिया को जब डिस्क्रेडिट किया गया, तो हमारे लोगों ने फॉरेन मीडिया की तरफ देखना शुरू किया, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में किया हुआ, स्पेशली द ट्रबल डिस्ट्रिक्ट्स में, कि वहाँ पे आपने हमारी जो मीडिया है, चैनल्स है, या इस पे आपने पाबंदी लगा दी, अनअनाउंस पाबंदी लगा दी। वहाँ पे आपने सिर्फ 3 चैनल्स को अलाउ किया, वॉइस ऑफ अमेरिका, मशाल रेडियो, और दूसरा एक मशाल है, एक दीवा हो गया, इनको आपने अलाउ किया। अभी उन लोगों ने बड़ी प्रोफेशनल तरीके से, आज आप कबायली इलाकों जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हमें कहते हैं, बिल्लियों में आप जाए वो वही बातें करेंगे जो दीवा, मशाल और वॉइस ऑफ अमेरिका और वो करते हैं। They have more trust in दीवा, मशाल and these things than कुरान। इतनी हद तक जो है ना, क्योंकि आपने मुझे 10 साल मुझे वहां से बाहर रखा, you are not trusting me। मेरे मीडिया पीपल को आप अलाउ नहीं करते थे, you all know it कि no journalist was allowed to visit the troubled districts। लेकिन knowingly वो क्या कहते हैं कि willingly or unwillingly आप लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया को स्पेस दिया। और वो मीडिया, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ किस तरह ये दीवा और उसने ये जो मशाल वगैरह, ये जो अमेरिकन ब्रॉडकास्ट है, किस तरह ऑपरेट करते हैं। आज से एक हफ्ता पहले आई वाज वाचिंग वन ऑफ द प्रोग्राम, एंड मैन इज वेरी डिसेंट पर्सन, हारून बादशाह, आप लोगों में से जानते होंगे। ही वाज अ वेरी गुड सिंगर और नेशनलिस्ट और एजुकेटेड बंदा है। ही इज वर्किंग विद मशाल। वो एक बच्चे से इंटरव्यू ले रहा है जो NCA का स्टूडेंट है, लाहौर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट है, एंड ही वाज फ्रॉम ये जॉब से है या इन्हीं हमारे जो इलाके उससे है, वो पश्तो, वो सिंगर है, पश्तो के गाने वो पश्तो सिंगिंग कर रहा है। उससे पूछता है कि बचीता या नजीता इस तरह, बस डोंट गो इनटू नेम्स। उससे पूछता है कि आप इतने क्वालिफाइड है, ये है वो है, और आप NCA जैसे इज द प्रीमियर कल्चर एंड आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, तो आप और उर्दू भी आपकी ठीक है, तो व्हाई नॉट यू गो इनटू उर्दू। बोले यार असल में प्रॉब्लम ये है कि आई लव माय पश्तो, और पश्तो का इस वक्त मुझे ये महसूस हो रहा है कि कोई उसका है नहीं, तो आई वांट टू सॉरी। कहते क्या मतलब है कि कोई नहीं है। अभी देखिए कहाँ पे वो किस तरह ले जा रहा है कि जी असल में हमारी रियासत नहीं है। अभी वो बच्चा ये बात कहना चाह रहा था कि रियासत की सरपरस्ती नहीं है, तो कह रहे थे कि रियासत नहीं है, रियासत में इसकी वजह से जो है पश्तो इस वक्त सफ़र कर रही है। हालांकि अगर और साइड पे जाए तो इस वक्त मोस्ट लीडिंग लैंग्वेज अगर आपकी पाकिस्तान में चल रही है तो वो पश्तो चल रही है, इट इज टेकिंग ओवर ऑलमोस्ट पंजाबी। तो कह रहे थे कि रियासत, तो कहता है आपकी पाकिस्तान आपकी रियासत नहीं है। अभी सवालात की नहीं, पाकिस्तान तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में पख्तूनों के साथ वो जो एक रिपीटेडली गिवन लाइन जो है उससे वो कहलवाने की कोशिश हो रही है कि वही बात वो करे कि यहाँ पे पख्तून गुलाम है, यहाँ पे पख्तून के रिसोर्सेज पे हमले हो रहे हैं, यहाँ पे उनको यूजर्व किया जा रहा है, यहाँ पे उनको एज ए प्रोडक्ट फॉर अभी ये जो दूसरी नैरेटिव अभी चल रही है आजकल कि ये जो न्यू इंसर्जेंसी जो आई हुई है, ये पाकिस्तान इज लैकिंग द डॉलर्स, इनके पास डॉलर नहीं है। ये बड़ा हुआ है। मैं ये वीडियो में 3 days बैक आई कॉल टू 2 important पर्सन इन पेशावर, जो कि मैंने तरह जर्नलिस्ट है, ये सीनियर का नाम अभी नहीं लेंगे बड़ा, तो ये आई कॉल देम एंड दे टोल्ड मी, हसन आपको तो पता है यार डॉलर का गेम है। आई वाज सिटिंग विद माय चीफ एग्जीक्यूटिव, आई टोल्ड हिम सर किस तरह इसको काउंटर करना पड़ेगा अगर एजुकेटेड एंड मोस्टली एक्सपोज्ड to the policies, to the security establishment, to the political establishment international, वो कह रहा है मुझे कि हसन आपको तो डॉलर और खबर ही दिया, बोले कि अभी डॉलर कम हो गए। अभी ये बयानी है, ये डिसइंफॉर्मेशन, ये जो है ना फैक्ट इंफॉर्मेशन, अगर इनको बड़ा डॉक्टर्ड करके फैक्ट करके इसको प्रेजेंट किया जाता है सोशल मीडिया पे। तो मैं वो आपको बता रहा था कि जब आप लोग, हम लोगों ने इस्लामाबाद में अपनी मीडिया को बैन किया और इंटरनेशनल को अलाउ किया, तो इस वक्त नोबडी इज ट्रस्टिंग मी। वो कहते हैं यार दीवा पे ये बात चली है, मशाल पे ये बात चली, VOA पे ये बात चली है, ये BBC पे ये बात चली। नहीं अदर फ्यू डेज बैक BBC पे मैंने एक खबर पढ़ी
کہ جی پاکستان سے آپ پاکستان ملٹری اکیڈمی ہٹا دینا تو پاکستان ترقی کرے گا. ایز لانگ ایز پیر میں اس دیر پاکستان ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے. ابھی بی بی سی ابھی اٹس اے ویری نارمل انفارمیشن. اگر ہم کہیں نا آنا ہے بنگلہ دیش کے ایک بندے نے, لیکن آپ اپنی جو برڈنگ جنریشن ہے جو آنے والی اس کو کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی از ریسپانسبل فار آل دا ایلس which Pakistan is suffering today. آپ یہ بتا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنس کو ابھی nobody trust your parliament کیونکہ ہم نے خود کیا ہے. nobody trust your media کیوں بار بار کہا جا رہا ہے یہ تو یار غلام ہے. میرے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے یہ تو غلام ہے, پنجاب کا غلام ہے, پاکستان کا غلام ہے. they don't. میں I was with بیر حاجی الدین محمد صاحب کے گورنر کابل تھے, میں کابل میں تھا. میں نے اسے ایک بات بتائی. مجھے کہتے ہیں کہ حسن جب بھی ہم پاکستان کے ساتھ میٹنگ میں گئے ہیں تو دا موسٹ اوکل اگینسٹ افغانستان ور دا پشتونز. یہ حاجی الدین محمد صاحب جو کہ کرزئی صاحب کے سب بڑے اس کے سینئر ایڈوائزر بھی تھے. کہتے یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا دیز آر یور پرسیپشن. میں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ جب افغانستان کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے تو دا موسٹ اوکل اگینسٹ پاکستان آر دا پشتونز. میں نے کہا ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے. ان کا خیال یہ تھا, دیکھیں ابھی افغانوں کی جو انٹیلیجنس یا ان کی سینئر لیڈرشپ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ حسن افغانستان کے اگینسٹ اگر بولتا ہے تو اس لیے بولتا ہے کہ پنجابیوں کے سامنے اپنی جو کیا ہوتے ہیں ملک کے ساتھ لائبلٹی پیٹریاٹزم وہ زیادہ شو کرے کہ آئی ایم مور پیٹریٹ دین یو. ابھی یہ بیانیہ جو ہے یہاں پہ وہ کہ یہ پاکستان میں جو پختون جو ہے وہ اگر کچھ آگے آنا چاہے گا تو ڈیفینیٹلی ہی ول ٹاک اگینسٹ افغانستان ان ایشو پہ تاکہ ان کو پنجابی ایکسیپٹ کرے. کیونکہ افغانستان یا جو اس بیلٹ میں اگر آپ بلوچستان میں جائے تو اس میں پاکستان کہتے ہیں پنجاب ہے خیبر پختونخوا. تو یہ چیزیں کی گئی ہے کہ آپ کو ڈی روٹ کیا ہے. کچھ ہماری اپنی بھی اس میں غلطیاں نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں نے ہماری غلطیوں پہ پلے کر کے. I was at the NDU میں یہ ٹائم کا چھوٹو سا بتایا کرے. I was at the NDU. انٹرسٹنگ اسٹوری میں بتاتا ہوں کہ کس طرح ہماری جو شناخت ہے اس کو ٹوٹلی جو ہے نا ڈسفگر کیا گیا ہے. میں NDU میں گیا تھا اس طرح ایک لیکچر کے لیے, موسٹلی وہ سینئر آفیسر. تو ایک بندے نے مجھے پوچھا کہ حسن I was ٹاپک میرا تھا ٹیرر لینڈسکیپ ان پاکستان. جو لینڈسکیپ تھی ٹیررزم کے مختلف اس کے تھا. انہیں ایک بندے نے سوال کیا, نیچرلی میں نے کہا بھی تک یار وہ بریگیڈیئر محمد خان تھے اس زمانے میں. میں نے کہا لیٹ می اسپیک ان اردو. فارمرز بیٹھے ہوئے. میں نے کہا پھر انٹرویو والے کہتے ہیں کھل کے بولو. میں نے کہا برداشت نہیں کر پاؤ گے نا. پھر بتائیں بھی گیا کہ یار ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ریورس لگائے. مجھے کہا گیا کہ یہ بندہ جو ہے کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا سوسائڈ جیکٹ لے کے اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے بنیادی بات کیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس بندے کی کوئی محبت ہی نہیں ہے اس زمین کے ساتھ, کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں. میں نے کہا مجھے دیکھو, آئی ہیو اسٹڈیڈ ان دا گورنمنٹ اسکولس, پبلک اسکول جس میں کہتے ہیں. تھرو آؤٹ مائی کریئر میں پرائیویٹ اسکول میں گیا نہیں. میں نے کہا آئی کین اسپیک انگلش, میں بول رہا ہوں. آئی ہیو ایکسپوجر دا انٹرنیشنل کمیونٹی اسلام آباد ہوئے سیکولر اینڈ ریلیجیس سب. لیکن میں نے کہا it will take 15 days to turn Hassan Khan into a perfect society farmer. میں نے کہا all the tools are there. میں نے کہا بتاؤ کیسے. میں نے کہا دیکھیں یار کورس کی کتاب اٹھاؤ. میں نے کہا جب میں دوسری تیسری چوتھی سے جب مجھے سبق پڑھانا شروع کرتے ہیں اردو میں, معاشرتی علوم میں, اسلامیات میں یا جس میں نے کہا we start from the Arab character. لیکن جو باتیں کا میں نے کہا اوپن کرتے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دی ریلیجیس سائڈ آف دی اسٹوری. میں مذہبی سائڈ پہ نہیں جا رہا ہوں لیکن میں کریکٹرس کو کر رہا ہوں. آپ نے شروع کیا عرب کریکٹر سے, عرب مرد سے, عرب خواتین سے. میں نے کہا وہ ایکسپینڈ ہوتے ہوتے گئے. میں 12ویں تک آ گیا, 16ویں تک آ گیا, 18ویں تک آ گیا. وہی عرب کریکٹرس ہیں, انہی عربوں کی اسٹوریز ہیں, ان کی جنگوں کی کہانیاں ہیں, ان کی کلچر کی کہانیاں ہیں. ٹھیک, میں نے کہا مجھے وہ سنا رہے. نمبر 1. نمبر 2 اسپیس بچی تھوڑی بہت تو آپ نے وہ سینٹلیشینس کو دی اور وداؤٹ اینی وہ جس کو ہم مغل کہتے ہیں. مغل تو یہ جتنے سینٹلیشیا سے یہاں پہ اٹیک کر گئے ہیں
آپ نے ان کو ہیرو بنا دیا. میرے لیے آپ نے بابر کو ہیرو کر دیا, جہانگیر کو کر دیا, اورنگزیب کو کر دیا, دارا شکوہ کو کر دیا, آتے آتے بہادر شاہ ظفر تک. میں نے کہا وہاں سے میں نے کہا تھوڑی اسپیس بھری تو انڈین کریکٹرز آ گئے. یہ نواب لانا, سر سید صاحب اچھے لوگ تھے, لیکن میں صرف کریکٹرز کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ان سے تھوڑی اسپیس بچی تو فوجی آ گئے, فلانا شہید فلانا شہید فلانا شہید, جو جنگوں کے حوالے سے ملٹرائزڈ. محمد بن قاسم نے آپ کو لارجر دین, میں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہی واز ناٹ اے ہیومن بینگ, محمد بن قاسم کو. تو میں نے کہا مجھے پوری کتاب میں نے جو پڑھی ہے اول سے لے کر 16ویں تک, میں نے کہا دیر از نو پنجابی کریکٹر اس پنجاب کی سرزمین میں ایک انسان کا بچہ نہیں جنا ہے کہ اس کو ہم اپنے کورس میں شامل کریں. میں نے کہا دیر از ناٹ اے سنگل پشتون, دیر از ناٹ اے سنگل سندھی, دیر از ناٹ اے سنگل بلوچ. جو ایریا آج فال کرتی ہے, میں این ڈی یو میں والے اسٹوڈنٹ, آج فال کرتی ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں, آج کل مجھے پتا نہیں, لیکن آج بھی آپ اٹھائیں کتابوں کو, ان میں یو ول نیور فائنڈ کہ جی اسی سرزمین نے بھی یہ ہمارے ٹیکسلا کے جو بڑے ہسٹری ہے اس کی, جو ہمارے جو ہے مہر گڑھ کے, ہمارے جو بلوچستان کے, پنجاب کے, ابھی آپ بھی بتا رہے تھے فرید شکر گنج جو پاکپتن شریف پر, اسی طرح ہماری سٹوریز ہے, اور اسی سرزمین سے. لیکن بابا گرو نانک, سب جانتے ہیں بابا گرو نانک کو کتنا بڑا, آپ لوگوں نے کہیں پڑھا ہے, میں نے تو نہیں پڑھا ہے اپنے کورس کی کتابوں میں, کہ بابا گرو نانک جو ہے واز بورن ان دس لینڈ. آپ کی ہندو مت جو ہے وہ اسی سرزمین سے یہاں سے اٹھی ہے, بدھ مت یہاں سے اٹھی ہے, سکھ مت یہاں سے اٹھی ہے, لیکن وی آر ناٹ پراؤڈ آف اٹ. ہم اس کو اون نہیں کر رہے ہیں کریکٹرز کو. میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ اس زمین کے ساتھ میرا کوئی لنک ہی نہیں ہے. مجھے بتاؤ, ہم تو پھر بھی روتے ہیں, چلو پنجاب کی حالت دیکھو, پنجابی زبان کی حالت دیکھو, اس کی ہے کوئی اونرشپ. اسی طرح سندھی کی, اس طرح میں لینگویجز کی بات کر رہا تھا, اور اس طرح ایک کانفرنس تھا جماعت اسلامی کا. میں اسٹینڈ اپ اینڈ ہی آسک می کہ حسن کہ خان صاحب آج اگر اردو نہ ہوتی تو میں اور آپ کس زبان میں بات کرتے. میں نے کہا اردو کی عمر جو ہے تو زیادہ سے زیادہ پورٹ ولیم سے شروع ہو گئی, تھوڑا سا 100 سال آگے کر گئی, 400 سال ہو گیا, مغل کے بعد شروع ہو گئی 1600 سے. میں نے کہا میرا اور آپ کا انٹریکشن تو ہزاروں سال سے ہے, کیونکہ یہ جو اٹک اور اکراس جو ہماری ہوتی تھی, تو ہم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ 1000 سال پہلے ہم کون سی زبان میں انٹریکشن کرتے تھے جب اردو نہیں تھی. ہمیں کچھ ایسی چیزیں فیڈ کی گئی ہے, اسپیشلی ہم پاکستانیوں کو. وی ڈونٹ ہیو دا کانفیڈنس ٹو کلیم دس کنٹری پراؤڈلی کہ آئی ایم پاکستان. یقین کریں, میں تو چھوڑ, آپ میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ میں پاکستانی ہوں, کیونکہ یہ میری فوج ہے. پراؤڈلی کہے یہ میری فوج ہے, یہ میری پارلیمنٹ ہے, کیونکہ آپ کی پارلیمنٹ کرپٹ ہے, آپ کی جرنیل کرپٹ ہے, آپ کا میڈیا کرپٹ ہے, آپ کی جوڈیشری کرپٹ ہے, سارے. تو ایک بچہ جو اسی انوائرمنٹ میں بڑھ کے آ جاتا ہے سامنے, وہ اون کرے گا اس ملک کو. اس کے لیے تو سب سے بہتر عرب لینڈ ہے, کہ سب سے بہترین جو ہے وہ تو عرب کی سرزمین ہے, سب سے بہادر لوگ جو ہے وہ عرب کی سرزمین کے ہے, سب سے بہترین کلچر جو ہے وہ عربوں کی ہے, سب سے بہترین رہن سہن, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ عربوں کی ہے. ان سے اسپیس ملے تو پھر سنٹریلیشن اچھی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے جس پہ آپ لوگ جو ہے پراؤڈ آف ہے پاکستان میں, ہماری امیج کیا ہے؟ وی ہیو لاسٹ آور امیج کمپلیٹلی. ابھی ہم جب انٹرنیشنل, آئی واز ان ایمسٹرڈم, لک ایٹ دس, اٹ مے بی اے لاسٹ اسٹوری. تو ہم انٹروڈکشن کروا رہے تھے کہ جی یہ حسن محمود سم تھنگ تندے فرام الجیریا, یہ جو بھوٹان سے ہیں, یہ ٹرکی سے ہیں, تو اسرائیل سے تھا. جو 8 بندے تھے, میڈیا مینیجرز کے لیے ایک ہفتے کی ایک اسپیشل وہ تھا, اینڈ آئی واز فرام پاکستان. تو انٹروڈکشن ہو رہی تھی, تو آئی انٹروڈیوس مائی سیلف ایز حسن خان فرام پاکستان. اینڈ دا فرسٹ ریئیکشن, یو آر فرام پاکستان؟ یہ آئی ایم فرام پاکستان. نہیں, وہ پاکستانی اس طرح نہیں ہوتے. اور میں نے کہا یار آئی بلانگ ٹو دا نادرن ٹرائبس. پاکستان میں جو نادرن ٹرائبس ہے وہ اکراس یہ میکس ہے, وہ اتنا ہے. تو میں نے کہا پاکستان کو آپ جانتے نہیں کیا؟ یو ہیو یو ہرڈ اباؤٹ دا پشتون؟
کہتے ہیں نہیں. Have you heard about Taliban? Yes, Taliban, we know Taliban. ابھی this is how I have to associate myself with something very bad. اگر میں کہتا کہ میں بابا گرو نانک کے سرزمین سے ہوں, میں کہتا کہ میں فرید شکر گنج کی سرزمین سے ہوں, میں کہتا کہ میں یہ جو ٹیکسلا کی میں نام بول رہا ہوں بڑے جو جہاں سے جو ورلڈ یہ جو کہتے ہیں نا رائس بال تھیوری, آج کل کی ٹیررزم میں ملٹری اکیڈمیز میں جو رائس بال تھیوری ٹیچ کی جاتی ہے, اٹ ایمانیٹ فرام دا ٹیکسلا. ٹیکسلا میں جب وہ باپ بیٹا آیا تو وہی آواز سنا گھر سے, ایک دادی بچے کو بتا رہی تھی کہ بیٹا اس طرح نہیں کہنا ہے آپ نے, پہلے سائڈ سے شروع کرے, آہستہ آہستہ سینٹر پہ آ گئے. انہوں نے کہا یار یہ تو ہمیں بتایا گیا کہ وجہ سے کہ ہم سینٹر پہ اٹیک کریں, وائی ناٹ اٹیک اٹ دا پیراپریز, پہلے اس کو ویکن کرے. تو یہ ہمارے ابھی دس از آور ریسپانسبلٹی ایز اے جرنلسٹ کہ ہم کس انفارمیشن کو, ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے میڈیا لیٹریسی. میں بہت کم میں نے جہاں بھی دیکھا ہے ہمارے ہاں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ کیا ہے, کہاں سے ہے, اس کی کیا. تو پہلے تو ہمیں میڈیا لیٹریٹ ہونا چاہیے, سوشل میڈیا سے ہمیں کس انفارمیشن دے. اور یہ جو ابھی میں گروپ کا ممبر ہوں, میں انڈیا, پاکستان, افغانستان ایک ہے, ایک ان کے جرنلس اور سینئرس پولیٹیکل, آئی ایم آلسو انکلوڈیڈ ان دیٹ گروپ, جو کہ جنرل دورانی اور اس کو ایڈمن کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں جو چیزیں ہندوستان سے شیئر ہوتی ہے مور دین جو چیزیں پاکستان سے شیئر ہوتی ہے. پاکستان سے جو شیئر ہوتی ہے, بلیو میں آواز نیو دہلی, اس کہانی میں بتا رہا ہوں کس طرح لوگ اپنے ملک کو پروموٹ کرتے ہیں. کل یہ ایونٹ جو ہماری ایک تنظیم ہے الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹر ایسوسیشن, ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی, میں نے اپنے مبارک علی کو کہا کہ اس کو ریجیکٹ کرے, کیونکہ کیا وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ پروجیکٹ کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ڈیفیم کرے. یقین کریں میں نیو دہلی میں اسلامک سینٹر میں ٹھہرا ہوا تھا, رات کو تقریباً 12 بجے یا 11 بجے میں نے ٹکٹ دیکھا کہ ان سم اسٹیٹ سم ویئر جیا پرادہ جو ہے شی واز انوائٹیڈ ٹو بی دی چیف گیسٹ ٹو اے اسکول, وہ لیٹ پہنچی, مطلب یہ جانا اس نے 9-10 بجے تھا, وہ 12-1 بجے آئی. ہاف آف دا کڈس جو ہے نا بے ہوش ہو گئے تھے, کچھ تو اس میں ہاسپٹلائز ہو گئے تھے. تو ہم نے کر دیا نا, وہ ہاں ہماری پولیس فاٹ دم بریولی اسٹاپ کر دے چیک کورس ان کو تو اسٹارٹ کیا اینڈ ون واز مارٹر. لیکن اس کے بعد ہماری میڈیا کا رول کیا تھا, وہاں جو وہاں کمنٹری ہو رہی ہے, جی ادھر خون کا یہ پڑا ہے, ادھر یہ پڑا ہے, ادھر سے گاڑی آئی, ادھر پورا دن لگے رہے. اینڈ آئی روٹ اگینسٹ اٹ. کیا اگر یہ نہ کرتے تو کیا ہوتا. وی آر پلئنگ ان دی ہینڈز آف ٹیررسٹ, وی آر پلئنگ ان دی ہینڈز آف اینٹی اسٹیٹ. دی ریزن از کہ all the things we Pakistani have been completely discredited. I am not proud of to be a Pakistani. You are not proud of to be a Pakistani. You don't claim your democracy. Yeah, we are a democratic country. You don't take credit for your military who fought for 10 years against terrorists, lost 50,000 lives. کوئی پوچھتا ہے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف ہمارے 50,000 لوگ, جس میں 10 to 20,000 اور ملٹری آفیسرز ہیں جوان, کوئی پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا ہے. یو آر ٹیرر اسپانسر کنٹری. آپ جی طالبان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آپ جی القاعدہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آپ جی جو ٹی ٹی پی وغیرہ یہ آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہے. مطلب میرا یہ ہے کہ اس وقت جو انفارمیشن ہمیں فیڈ کی جا رہی ہے, ہم پرفیکٹ ٹارگیٹ ہے ان کو ریسیپشن, ہماری ریسیپشن جو ہے وہ ٹھیک اس لیے ہے کیونکہ الائٹ چیزیں جو ہے ہم اپنے میڈیا پہ بلیو نہیں کرتے. وی ڈونٹ ٹیک پرائڈ ان آور میڈیا. ہمیں نہیں یار یہ تو لفافہ سارے لفافہ جرنلسٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ 10-20 سال سے مسلسل بتایا گیا نا کہ آپ لفافہ یلو جرنلزم. تو دیٹس دا ریزن یہاں پہ فالس دا میجر رسپانسبلٹیز آن آور شولڈرز کہ ہم کس طرح اس سچویشن کو مینیج کریں, ہم کس طرح یہ جو کریکٹ رائٹ انفارمیشن اینڈ رانگ انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن وغیرہ وغیرہ جو ہے نا, کیونکہ ملٹیپل وہ ہے, فیکٹ ہے, ڈاکٹر ہے, ڈی پیک ہے وغیرہ ہے, یہ ہمارا کام ہے. آج کل یہ جو ویڈیو شیڈیو چل رہی ہے, واٹ اے نیشن کی یار, ابھی ہماری جو لیول یہی آ گئی ہے. کیا ہوا, میں بندے کو بتا رہا تھا کہ یار یہاں پاکستان میں ہر ایک چیز کو جو ہے نا وہ اس کو ہم وہ کرتے ہیں. ابھی ویڈیو آ رہی ہے, آڈیو آ رہی ہے, قوم کو کیا سنانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لک ایٹ یور پالیٹیشین, دس از اسٹینڈرڈ. یار انسان ہے, لک ایٹ یور جرنل, دس از اسٹینڈرڈ. کیونکہ ہم نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ سیکریٹ ریلیشنز جو تھے نا, یا جو سیکریٹ ایکٹس انسان کے نا, اس کو بھی ہم نے ڈی سیکریٹ کر دیا.
ہماری کوشش یہی ہے، یہاں ہر ایک بندہ ڈر رہا ہے کہ کوئی ویڈیو نہ آئے، آڈیو نہ آئے. ابھی انسان ہے، یہ تو نہیں کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا، اٹس ناٹ اے ہولی کریچرز سینٹ ٹو دا زمین پہ نہیں آیا ہے، اور ہم کتنے خوش ہو کے اس کو آگے شیئر کرتے جاتے ہیں. بلیو می اینی بیڈ میسج فالز آن یور واٹس ایپ گروپ، آپ میں سے ہر ایک اس کو 10 جگہوں پہ بھیج دیتا ہے وداؤٹ آتھینٹیکیٹنگ اٹ، یار یہ کیا ہے، وداؤٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس بندے کا پرپس کیا ہے. وہ آپ کی جنرل کے خلاف ہو سکتا ہے، آپ کے آرمی کے خلاف، آپ کی پولیٹیشین کے خلاف، آپ کی جج کے خلاف، آپ کی جرنلسٹ کے خلاف. مطلب دیکھیے جو ایلیٹ آف دا مین سوسائٹی ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ان دیٹ ویلتھ پرسپیکٹو سے ایلیٹ کا، لیکن وہ دوز ہو میٹر. تو یہاں پہ آئی ایم سوری، میرے خیال میں ٹائم بہت زیادہ لیا اینڈ آئی شوڈ ہیو لیٹ یو ٹاک، لیکن باتیں اتنی زیادہ ہوتی ہے اور آج موقع بھی تھا کہ آپ لوگ بڑے وہ کہتے ہو. جی 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 ہاں 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 یار پین دے دے گا تھوڑا سا میں. سر میرا نام محمد علی خان ہے، میں پورنیہ سے. سر اب سے کچھ وقت قبل ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو وہاں پر ہمارے کچھ کلاس فیلوز تھے وہ پاٹا سے بلانگ کرتے، تو ان کا ایک نیریٹو تھا، اور وہ ظاہری بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، اور وہ بہت کہتے ہیں فورسفلی یونیورسٹی کے مختلف سیمینارز میں بھی، مختلف ایونٹ میں بھی اس کو پرسو کرتے تھے، اور ہم اس کو پھر ڈیفینڈ کرتے تھے جتنا ہو سکے. ان کا یہ نیریٹو ہوتا تھا کہ فاٹا کو ایک مورچے کے طور سے استعمال کیا گیا، ہمیں بار بار مارا گیا، ہمیں مار کے اس سے $1 دیے گئے. ٹھیک ہے، جب دل کیا ہمیں استعمال کیا گیا، ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے نہیں یار کوئی بات نہیں ہے. اب جو آج کل سچویشن ہے اور جو صورتحال ہے میڈیا میں سب کچھ کریٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ آج ہم سے ملتے ہیں اور ہمیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو باتیں آج سے 3-4 سال قبل ہم کر رہے تھے اب آپ کو ریئلائز ہو رہی تھی. اب آپ کو پتہ چلا یہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ چیز اتنی سرایت کر چکی ہے کہ اس کو ظاہر تھینک یو ویری مچ. یہ پہلے والا لازم کیا بولیں نیکسٹ کہ وہ کتاب نیکسٹ ایک فاسٹ تھری. یہ ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ پتہ چل جاتے ہیں کچھ تو آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم ٹریک سے جو ہے آف دا ٹریک ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ لفافہ پر بھی ہے نا، اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ یس دس از اے بگ چیلنج ٹو میڈیا، اور اسپیشلی ان سوشل میڈیا کی جو اہم سلاٹ ہوئی ہے بہت زیادہ، اس میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم جو ہے یہ لفافہ جرنلزم والی جو پرسیپشن ہے اس کو ہم کس طرح ڈیفیوز کریں. میرے خیال میں اس میں یہ صرف ہم نہیں کر سکتے. جس طرح میں نے کہا کہ ڈیموکریسی یا جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ چل کے ریاست کو مضبوط بنا دیتے ہیں، جس میں پارلیمنٹ، میڈیا، جوڈیشری، ملٹری اسٹیبلشمنٹ وغیرہ وغیرہ، سول سوسائٹی، ان ساری چیزوں کو جو ہے نا آگے چل کے یہ. تو اس وقت یہ اس طرح اور پالیٹیشنس کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ ثابت کرے کہ ہم محب وطن ہیں. کوئی بھی پالیٹیشنس کسی کی نظر میں محب وطن نہیں ہے. اتنا ہمیں بار بار، کیونکہ اٹ از گزشتہ 20 سالوں سے میں جو سن رہا ہوں، 20 سالوں سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، تو یہ ٹائم لگے گا میرے خیال میں. وی ہیو ٹو فائٹ اٹ ود کنسسٹنسی، ود ڈیٹا، فیکٹ چیکس. کہ میری پوسٹ سے
اگر لیٹس سے سوشل میڈیا سے کوئی چیز ایسی جا رہی ہے کہ وہ اتھینٹک ہو، وہ لوگ بلیو کرے یار حسن نے کیا ہے کوئی ٹھیک ہے، اس طرح سارے جو آپ کے جو آئی ڈیز ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جرنلسٹ ہے، میڈیا سے ہیں. آپ ان اتھینٹک، جس طرح میں نے کہا یہ جو آڈیو ویڈیو کی سیاست چل رہی ہے، یہ ہم لوگ اس میں ہیں، یا ڈیپلی انگیج ہیں. بڑی خوشی سے میں کل نیوز روم گیا، یقین کریں مجھے پتہ نہیں تھا، بندے نے کہا او یار حسن بھائی سنے نا ابھی وہ عمران مسز عمران کی جو ہے نا ایک اور آڈیو آئی تھی نا، میں نے کہا یہاں پر تحریریز ابھی ہم خواہ مطلب پشتوں میں خواہ ضروری کو کہتے ہیں، ایک بھی ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. آپ ایوی کو کہتے ہیں پنجابی میں خواہ ہمارا تھوڑا سا، تو میں کہتے ہیں خواہ یہ ان سے انفر کر رہے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے نا زلفی بخاری کے ساتھ بس یہ کرنا، مطلب ہماری ذہن سیکس سے شروع ہو کے سیکس بھی ختم ہوتی. ویری انفارچونیٹلی ویمن از اے سیکس آبجیکٹ فار اس. خاتون کی جب بات آ جاتی ہے نا تو ذہن میں سیکس کے علاوہ کوئی اور چیز ہی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ ان چیزوں کو ہم نے جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے اپنی پروفیشنل ایتھکس اور جو پروفیشنلز کو فالو کر کے، اور یہ چلتا رہے گا. ٹیل دا پیپل. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کیوں فاٹا کے حوالے سے. دیکھیں یہ جو ہے چلی تو ہے نا گزشتہ تقریباً 75 سالوں سے اس کو بلیک ہول کے طور پر رکھا گیا. اٹ واز یہاں پہ جو کرپشن اور ساری چیزیں، پھر ملٹری آئی. ملٹری نے انفارچونیٹلی اس ایریا کو جب اس میں آپریٹ کر رہے تھے 2004 آن ورڈ، تو ملٹری بیچارے کو تو یہ پتہ نہیں تھا نا، ابھی بیچارہ سپاہی ہے وہ ٹومٹک سنگھ سے ہے، دوسرا مٹی سے ہے، تیسرا جو ہے نا کہیں پنواکل سے ہے. اب بھی وہ جب اسی علاقے میں گیا ہے تو اس نے دیکھا یہاں پہ تو سب لوگوں کے بال بڑے ہیں، یہاں پہ تو سب لوگوں کے وہ پارٹیکولر جو دہشت گرد کو آپ نے ٹی وی پہ پیش کیا ہے اس وہی والی پکول یا ٹوپی پہنی ہوئی ہے، وہی شلوار قمیض، وہی چادر اس نے لیا ہے، وہی زبان بول رہا ہے، اور اس نے اسٹیم رول کیا پورے علاقے کو. پھر وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہو گئی جو میں کہتا ہوں نا، چیزیں تو ہو گئی لیکن اس کو پھر ڈبل ٹربل بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا کہ جی یہاں سے جو ہے نا دروازے لیے گئے، اس گھر میں اتنا سامان پڑا تھا، وہ یہاں پہ مارکیٹ لوٹ ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ جو چلغوزے کے باغات پہ جو میں نے ریفر کیا جنرل عاصم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس نے کیا کیا کہ یہ چلغوزے جو ہے نا یہاں سے ادھر نہیں لے جاؤ گے، ڈائریکٹ لاہور جائیں گے، لاہور میں تو وہ ادھر بھی آنا بند ہو گیا، ادھر بھی وہ سارے کابل جانا شروع ہو گئے. تو چلغوزے کے ٹائم میں پاکستان آنا ہی بند ہو گیا تھا. تو یہ چیزیں ہیں جو انفارچونیٹلی ہم کچھ کر دیتے ہیں. وہ پازیٹیو ہم کہتے نہیں ہیں کہ جس طرح اسٹوڈنٹس کو، اس طرح میں نے وہ سی اے والے بچے کی بات کی. پھر آپ کی جو میڈیا ہے اسپیشلی باہر، ہم افغان میڈیا پہ یقین کرو کہ میں طلوع ٹی وی پہ تھا، یہاں سے تقریباً 2 ہفتے پہلے والی بات کر رہا ہوں. وہ اتنا میں غصہ، میں نے کہا کہ میں وہ اینکر کو کہا کہ یار ہمارے مذہب میں یا آیت ہے یا حدیث ہے کہ جب آپ کا جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑے تو آپ کہتے ہیں کہ قالو سلامہ. تو میں نے ادھر پہ اسے کہتا اسکائی پہ قالو سلامہ، میں آپ لوگوں کے ساتھ نو مور وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس ڈیبیٹ. یا تو بات کرے یا جھگڑا کرے یا پاکستان کے خلاف. اور پتہ ہے ٹائٹل سوشل میڈیا پہ کیا چلا؟ سوشل میڈیا پہ چلا کہ افغان اینالسٹ مسٹر سو نے پاکستانی ایمبیسڈر حسن خان کی کلاس لی. ابھی میں کن کو بتاؤں کہ آئی ایم ناٹ دی ایمبیسڈر، آئی ایم ناٹ اے گورنمنٹ پبلک سرونٹ، یا میں تو ایک آزاد صحافی ہوں. لیکن اس چیز کو بہت بڑا چلا کے تو یہ چیزیں ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ ول ٹیک. ابھی دیکھیں ہم نے وہاں پہ مرج کیا، ہم نے جو وعدے کیے کہ جی ابھی آپ پاکستان کے ساتھ مین اسٹریم ہو گئے، نیکسٹ ڈے یو ول بی اے ڈفرنٹ پاکستان جہاں پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن 10 سال میں کیا ہوا؟ ہم نے وہ ریفارمز کیے، وہ چیزیں ہم نے نہیں کی کیونکہ انفارچونیٹلی کچھ ہے مسئلہ. پھر دوسرا یہ ہے کہ گزشتہ 75 سال سے پاکستان پہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ جو ہے وہ قابض رہی، اور ان کا کام یہ تھا کہ انفارمیشن کو کنٹرول کرے. ان کا کام یہ تھا کہ اپنے علاوہ دوسرے پہ ٹرسٹ نہ کرے، اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ آف دی ملٹری مائنڈ سیٹ. اور دے ور جسٹیفائڈ. ایک فوجی افسر جو ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ کرے، ہاں وہ انفارمیشن کیوں نہ ہو. He doesn't know about this democracy, this civil society, this media freedoms وغیرہ وغیرہ. ان کے لیے کچھ تو یہ چیزیں تھی کہ 75 سال سے وہ بھی رہی. اور جس طرح میں نے نصاب میں کہا گیا کہ نصاب میں آپ کو اس طرح کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ یو ڈونٹ اون پاکستان. آپ زیادہ عرب ہے، زیادہ سینٹرل ایشین ہے، زیادہ انڈین ہے بنسبت آپ پاکستانی ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ جو کی گئی ہے بہت ہی. لاسٹ کوشچن سر آپ پٹیل صاحب.
اس کے ساتھ جو ANP کی گورنمنٹ تھی، واجد علی خان سوات کے ٹھیک ہیں اور وہ وزیر جنگلات ہے، انہوں نے جو کٹائی کی وہ ایک ٹرک کی نسبت انہوں نے، آپ کو پتا ہے کتنی کٹائی کی، کتنے جنگلات ختم کیے، ملنگ جبا کا بیڑا کر دیا، لیکن وہ فوجیوں نے جو ایک ٹرک غلطی سے لے کے گئے وہ ہائی لائٹ ہوا لیکن وہ وزیر کے نہیں ہوا. تو اس بارے میں ذرا بتائیں کہ ہم جو KPK کے صحافی ہیں وہ کیوں نہیں ہم ان پشتونوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے جو کہ ہمارے اپنے. دیکھیں یہ آپ کو میں نے ایک بات بتائی کہ ایک تو کھیپی کے لوگوں کو ریپیٹڈلی یہ 50-60 سال سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ریسورسز جو ہے وہ، جس طرح کل بات ہو رہی تھی کہ جی کرک میں گیس نکلا، داؤد کھیل نے اس کے لیے اڈا بنایا. تو خدا کے لیے اگر آپ کرک نہیں اڈا کیوں نہیں بناتے، یہاں سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. نہیں یہ داؤد کھول کو لے جاتے ہیں، یہاں والی سوری یہی خان میں آیا اکراس بکر میں آپ اس کو لے گئے. کچھ چیزیں ایسی ہے. بجلی کی ہم کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے، ابھی یہ ویلنگ کی پالیسی آئی کہ جی